اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں تمام دوست اللہ کریم کے کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی خاص قربانی کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے جانور کی قربانی کس طرح کرنی ہے اور جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے جانوروں یعنی کتنے جانور ہیں جن کی ہم قربانی آسانی سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ایک تو یہ کہ اونٹ، اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور گائے کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں اور بکری کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اب نر ہو یا مادہ، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نر کی کریں یا مادہ کی، بکرا ہو یا بکری، ان دونوں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو آگے ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، یہ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بہت خاص خیال رکھا جائے کہ اگر اونٹ کی ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اونٹ کی اگر قربانی کرنی ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے زیادہ ہوگی تو یہ اس کی قربانی افضل ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی، اور اگر کم ہوگی تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اب گائے اور بیل کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو قربانی ہو جائے گی؟ تو گائے اور بیل کی قربانی تب ہوگی جب ان کی عمر 2 سال تک ہوگی۔ اگر 2 سال سے زیادہ ہوگی ان کی عمر تو یہ افضل ہو جائے گی، قربانی کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر اس سے کم عمر کی ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور رہا بکرا اور بکری کی عمر، تو ان پر 1 سال کی عمر ہونی ضروری ہے ان کی۔ اگر اس سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زیادہ ہوگی تو قربانی ہو جائے گی۔ تو اگر بکرا یا بکری 6 ماہ کے ہوں تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ ان پر 1 سال گزر چکا ہے، یہ 1 سال کے ہو گئے ہیں، تو دور سے دیکھنے والے کو یہ اگر پتہ چلے تو پھر ان کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 1 سال کی بکری یا بکرا ہو تو ان کی تب بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو عمروں کے ساتھ ساتھ اگر عمریں کم ہوں تو جس طرح قربانی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر جانوروں میں کوئی عیب پایا جائے تو ان کی اسی طرح عیب کی وجہ سے بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر چھوٹے سے چھوٹا عیب ہو تو پھر قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، اور اگر زیادہ بڑا عیب ہو تو پھر قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ عیب جتنا بڑا ہوتا ہے قربانی بالکل نہیں ہوتی۔ اور عیب کون کون سے ہیں وہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے کہ جس جانور میں جنون ہو اس حد تک کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر اس حد تک نہیں ہے تو پھر قربانی کرنا جائز ہے۔ اور خصی یعنی جس کے خصیے کاٹ لیے گئے، نکال لیے گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اتنا بوڑھا جانور کے بچے کے قابل نہ رہا تو اب اس کی قربانی کرنا کیسے جائز ہے؟ آج ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا اور ہم بوڑھے سے بوڑھا جانور خرید لیتے ہیں اور ان کی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جانور کی ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسا جانور ہو جو بالکل نوجوان یعنی کہ بالکل اچھا اور خوبصورت جانور ہو تو اس کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے بھینگا یعنی کہ دائیں آنکھ سے یا بائیں آنکھ سے کسی آنکھ سے بھی اگر کانا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے اندھے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے، اور وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، دیکھنے والے کو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ کانا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ خرید لے اور اس کی قربانی کرے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اندھے کی جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اتنا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو جانور چل ہی نہیں سکتا ہم اس کی قربانی کرنے چلے جائیں تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اتنا لنگڑا جانور ہو کہ جو قربان گاہ تک یعنی جہاں پر آپ لوگوں نے ذبح کرنا ہے وہاں تک وہ جانور چل کر بھی نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اتنا بیمار جانور ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔
آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، بیمار ہو گیا تو اس کی قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، وضاحت بتا دیتا ہوں کہ کون سا آدمی کس جانور کی قربانی کر سکتا ہے اور کون سا آدمی کس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو جس جانور کے کان کٹے ہوں یا دم کٹی ہو تو اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور آگے اگر کان یا دم یا 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جس جانور کی پیدائشی کان ہی نہ ہو یا اس کا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر کان چھوٹے ہوں تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جس کے دانت نہ ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانت نہ ہونے کی آگے ایک اور 2 صورتیں ہیں کہ دانت نہ ہونے کی بنیاد پر قربانی ناجائز ہونے کا جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے کہ کسی بیماری سے جانور کے دانت گر گئے ہوں اور اگر پیدائشی طور پر دانت نہ ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ قربانی اگر کسی بیماری کی وجہ سے گر گئے ہوں تو پھر قربانی کرنا ناجائز ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آگے جس کے تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری میں ایک تھن خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے اور بیل یعنی کہ گائے کا جو ہے وہ 2 خشک ہوں تو ناجائز تب ہوگی۔ اور جس کے تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے اس کے مزید وضاحت سن لیں کہ جس کے ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کرتے وقت جانور اچھل کود کرے، یعنی کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو جانور جو ہیں وہ اچھلتے کودتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور انسان کے قابو میں نہیں آتے اور وہ انسان سے چھڑا جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ اچھلتا کودتا ہے تو جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو یہ عیب کچھ نقصان دینے والا نہیں ہے۔ قربانی آپ اگر اس کی کریں تو قربانی ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں اگر جانور بھاگ جائے اور پھر پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کیا گیا تو تب بھی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر قربانی کے کتنے آدمی شریک ہوں تو تب قربانی جائز ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ یعنی کہ حصہ ڈال لیتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے گائے میں، بیل میں، تو جس چیز میں بھی حصہ ڈالتے ہیں تو اس میں کتنے شریک ہونے چاہیے میں مزید ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔